السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ایک ہدایت کار نے بانی رائٹر جو پاکستان کی فلمیں جنہوں نے شروع کی اور جن کی وجہ سے کامیاب ہوئی، جن کی وجہ سے فلم انڈسٹری کھڑی ہوئی تھی، ایک نام جن کا حصہ، ان کو ایک ڈائریکٹر نے بعد میں ایک زمانے میں کس طرح ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو فلم تھی، فلم کی کہانی کم از کم 4,000 کی تھی تو اس کو 2,500 ان کو آفر کی. ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے لیکن انہوں نے 2,500 لینے سے انکار کر دیا. اور کس طریقے سے پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے نہ صرف کہانی ناپسند ہونے کے باوجود فلم کا اس کہانی کا معاوضہ دیا جو انہوں نے مانگا تھا، بلکہ اس کے اندر خود اسکرین پلے لکھا اور خود انہوں نے بیچ میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالی. لیکن نام ان کا نہیں چلا، نام ان کا چلا جس نے کہانی لکھی ہوئی تھی. اور وہ خود ایک بہت بڑے فلم کے ڈائریکٹر، وہ بھی بانی ڈائریکٹر آپ کہہ سکتے ہیں، فلم انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں جن کا ایک بڑا ہاتھ ہے، وہ تھے. اور مطلب ایک طرف ایک جو جائز چیز تھی وہ بھی نہیں دی گئی، لیکن اچھے اور برے انسان کیونکہ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو دوسرے بندے نے نہ صرف ان کو جائز معاوضہ دیا جو انہوں نے مانگا تھا، بلکہ خود اس کی نوک پلک سنوار کے خود اس کا اسکرین پلے لکھ کے دیا. دلچسپ کہانی ہے اس رائٹر کے گھر کے حالات کیا تھے. اس سے پہلے بھی ہم آپ کو ان کا ایک قصہ سنا چکے ہیں، انہی کی زبانی یہ قصہ سنیے گا. بابا عالم سے آپوش کی کہانی خود ان کی زبانی. وہ مجھے 2 فٹ کا بونا نظر آنے لگا. جب شباب کرانوی کی 2,500 روپے کی پیشکش ٹھکرا کر بس سٹاپ کی طرف جا رہا تھا تو میرے دل و دماغ میں ادھار لینے والوں کے کئی چہرے گھوم رہے تھے. میں نے لکھے گجر والی، پرچون فروش اور صدیق لانڈری والے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آج شام میں سب کا حساب بے باک کر دوں گا. میرے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ شباب صاحب 4,000 روپے کے عوض چوڑیاں کی کہانی مکالمے خریدنے سے انکار کر دیں گے، جبکہ اس کی تمام کارگزاری کے علاوہ شوٹنگ کے دوران میں سیٹ پر اداکاروں کو مکالمے یاد کرانا بھی شامل تھا. میری مجبوریوں نے مجھے یہ زہر پلانا چاہا کہ میں 2,500 روپے قبول کر کے 500 روپے پیشگی لے لوں، لیکن میرے پیکر میں چھپا ہوا فن کا جو رو رو کر فنکار دکھ بھرے گیت اور المیہ مکالمے لکھتا تھا، کسی صورت یہ زہر پینے کے لیے آمادہ نہ ہوا. گھر میں بچے بڑی شدت کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے. انہیں یقین کامل تھا کہ جب گھر میں آؤں گا تو میری جیب میں 500 روپیہ ہوگا. میں جب تھکے تھکے قدموں کے ساتھ گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر بچوں کے چہروں سے شگفتگی غائب ہو گئی. میری بیوی بڑے صابر اور شاکر عورت ہے. اس نے جب میری زبانی ایگریمنٹ نہ ہونے کی بات سنی تو افسردہ ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی. بولی 2,500 روپے ہی قبول کر لیا ہوتا. اگر آج 500 روپیہ آ جاتا تو ہماری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی. میں نے کہا مشکلیں تو اس وقت آسان ہوں گی جب خدا چاہے گا. میں بھوس کے بھاؤ پر اپنا فن نہیں بیچ سکتا. بیوی نے مجھے پریشان دیکھ کر اس موضوع پر مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا. میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں کھانا کھائے بغیر چارپائی پر لیٹ گیا. رات رینگ رینگ کر گزر رہی تھی. گھبرائے ہوئے بچے اپنے بستر پر خاموش لیٹے تھے. گھر میں پریشانی ہو تو بچے شرارتیں کرنا اور شوخیاں دکھانا بھول جاتے ہیں. وہ وقت ایک باپ کی زندگی میں ایک بڑا بھیانک وقت ہوتا ہے جب اس کے بچے شرارتیں اور شوخیاں کرنا بھول جائیں. میں جاگتا رہا، سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. نماز سے فارغ ہو کر میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا، آپ ناشتہ کر کے شباب کرانوی کے پاس جائیں. وہ 2,500 دیتے ہیں تو 2,500 ہی ٹھیک ہے. آپ ان سے 500 روپے پیشگی لے آئیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. وقت کون سا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنی جگہ مجبور ہے. کوئی کسی کو 10 روپے ادھار نہیں دیتا. اس حالات میں 500 روپے بڑی چیز ہے. میں سمجھتی ہوں آپ کا فن بڑا قیمتی ہے، لیکن آپ اس فن سمجھ کر نہیں، بھوک سمجھ کر فروخت کر دیجئے. میں نے کہا پھیرے، لارے، شہری بابو، ہیر، پتن، دھلا بھٹی، چند ماہی، مکھڑا کا مصنف ہوں. میں اپنے مکالمے نگاری کے فن پر ہندوستان کی صنعت فلم سازی کا مقابلہ کیا ہے. اپنے
قلم کا لوہا منوایا ہے، دنیا کو تسلیم کروایا ہے کہ پاکستان ہندوستان سے اچھی پنجابی فلم بنا سکتا ہے۔ میں نے دولت کے ساتھ لوگوں کی تجوریاں بھری ہیں۔ میری لکھی ہوئی فلموں کے باعث حکومت پاکستان کے لاکھوں روپے بطور تفریح ٹیکس وصول ہوا ہے۔ کیا میرا فن کبھی فن کی طور پر فروخت نہیں ہوگا؟ میں اسے ہمیشہ بھوک سمجھ کر فاقہ ٹالنے کے لیے بیچتا رہوں گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ چوڑیاں جیسی اسکرپٹ کے لیے 4,000 روپے بھی کوئی رقم ہے، بھوک کے بھاؤ تو میں ان سے پہلے ہی بیچ رہا ہوں، اس میں مزید کمی کیسے کر دوں؟ چوڑیاں کی کہانی کو آگ لگا دینا منظور ہے، میں کسی صورت اسے 2,500 روپے میں فروخت نہیں کروں گا۔ بیوی دکھی لہجے میں بولی، ہمارے ملک کے فلم سازوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس کہانی کے فلمانے پر وہ 3 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اتنے بخل سے کام کیوں لیتے ہیں؟ ہماری یہ دکھ بھری باتیں جاری تھی کہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میرا بیٹا نفیس عالم بھاگتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا، بھاجی 2 آدمی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ نسیم پاپولر پکچرز اور میاں سجاد ساندیا والا گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نسیم بولا، باوا جی گاڑی میں بیٹھے اور چلیے ہمارے ساتھ، مجھے چوڑیاں کی کہانی اس کے لیے 4,000 روپے منظور ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جانے سے بیشتر میں چند سیکنڈ کے لیے اندر آیا، ایک ہی سانس میں بیوی کو خوشخبری سنائی اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا میرے بچوں کے چہروں پر شرارتیں اور شوخیاں رقص کر رہی تھیں۔ 1 منٹ پہلے وہ کچھ اور تھے، اب کچھ اور نظر آ رہے تھے۔ گاڑی گلی کے موڑ کاٹ رہی تھی۔ نفیس عالم کی شریر آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، باؤ جی مٹھائی ضرور لے آنا۔ نسیم اور میاں سجاد مجھے اپنے ساتھ لے کر انور کمال پاشا کے پاس آ گئے۔ پاشا صاحب بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ وہ حسب عادت مسکرائے، ہمیں اپنے کمرے میں لے کر گئے۔ نسیم بڑا صاف دل انسان ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہی کچھ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ وہ بلا جھجک بولا، پاشا صاحب چوڑیاں کی کہانی سن کر دل خوش ہو گیا ہے۔ آپ نے بابا عالم کو بڑی اچھی تھیم بتائی ہے۔ کہانی انٹرول کے بعد ذرا کمزور نظر آتی ہے، امید ہے آپ سکرین پلے میں ساری کمزوریاں دور کر دیں گے۔ میں نے کہا، پاشا جان میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ذرا باہر آ کر سن لیجئے۔ پاشا جی مسکراتے ہوئے میرے ساتھ باہر گئے۔ میں نے آتے ہی کہا کہ خدا کے لیے نسیم سے نہ کہنا کہ یہ کہانی مجھے پسند نہیں آئی، ورنہ میرا 4,000 روپیہ کٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ وہ بولے، بابا کہانی مجھے واقعی پسند نہیں، لیکن اگر تمہیں 4,000 روپیہ مل رہا ہے تو میں تمہاری خاطر بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، اندر آ جاؤ۔ اندر آ کر پاشا جی بولے، عالم کو یہ چوڑیاں کی تھیم بہت پسند ہے، بابا کی پسند نہیں۔ یہ کئی سلور جوبلی فلموں کا مصنف ہے، ان کی پسند کا ضرور احترام کرنا چاہیے۔ نسیم نے کہا، میں اور میاں سجاد ہر روز بابا کو لے کر آپ کے پاس آ جایا کریں گے، آپ چوڑیاں کا اسکرین پلے لکھوا دیجیے گا۔ میرا مکمل یقین ہے پاکستان بھر میں آپ سے بہتر اسکرین پلے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ میاں سجاد بولے، اس میں کیا شک ہے پاشا جی؟ میں نے 2 آنسو اس میں کیا شک ہے؟ میاں سجاد بولے، اس میں کیا شک ہے؟ پاشا جی نے 2 آنسو، غلام، گمنام، انتقام، سرفروش، چند ماہی، دلہا بھٹی بنا کر ہندوستان کی فلمی صنعت کو آئینہ دکھایا ہے۔ یہ اپنے فن کے بادشاہ ہیں، پاک فلم انڈسٹری ان پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ پاشا جی بولے، بابا جی کو 500 روپیہ پیشگی دے دیجئے۔ میرے پاس وقت تو نہیں، لیکن جب آپ اور میاں سجاد تشریف لائے ہیں تو باہر صورت وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ نسیم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے کے 5 نوٹ میرے حوالے کر دیے۔ نوٹ میری جیب میں آئے، چہرہ پاشا صاحب کا چمک اٹھا۔ دنیا میں ایسے محسن کہاں ملتے ہیں جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیں۔ پاشا جی بولے، بابا جی اب آپ گھر چلے جائیں، آج ادھار والوں سے فارغ ہو کر اپنے ذہن کو آسودہ کر لیجئے۔ میں ان لوگوں کو جاہل سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ قلم کار بھوک اور مفلسی میں اچھا لکھتا ہے۔ بھوک اور مفلسی تو سوچ کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے۔ پھر فلم لکھنا تو ایک کمرشل آرٹ ہے۔ وہ آدمی جس نے لاکھوں ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنی ہے، لاکھوں آنکھوں کو پرنم کرنا ہے، وہ اقتصادی بدحالی کا شکار ہوگا تو لکھے گا کیا خاک؟
نسیم ہنس کر بولا، پاشا جی آپ فکر نہ کریں، روپے پیسے کے معاملے میں بابا جی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ پاشا جی بولے، مجھے آپ سے یہی امید ہے، آپ اور میاں سجاد کل دونوں 10 بجے تشریف لے آئیں، بابا جی میرے پاس موجود ہوں گے۔ نسیم اور میاں سجاد پاشا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے، سیدھا مٹھائی کی دکان پر پہنچا، مٹھائی لی اور گھر چلا گیا۔ وہ بچے جو بیکاری کے دنوں میں سہمے ہوئے تھے پوری طرح شوق و شنگ نہیں تھے، مٹھائی کھاتے ہوئے وہ طرح طرح کی شرارتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کا توڑ مار باندھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل میں خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے میرے بچوں کو شوخیاں اور شرارتیں کرنا پھر نصیب ہوا۔ میری دل دعا ہے خدا کسی کے باپ کو وہ دن نہ دکھائے جب اس کے بچے شوخیاں اور شرارتیں بھول کر سہمے اور گم سم بیٹھے ہوں۔ دوسرے دن جب میں پاشا جی کے پاس پہنچا تو نسیم اور میاں سجاد پہلے سے آئے بیٹھے تھے۔ نسیم پاپولر ان دنوں کافی حد تک مقروض تھا، وہ بڑا بردبار اور فولاد کا جگر رکھنے والا انسان تھا۔ بڑی سے بڑی پریشانی کی حالت میں اس کا ماتھا چمکتا رہتا تھا اور چہرہ ہنستا رہتا تھا۔ وہ طوفان سے کھیلتا ہوا طوفانوں کا خوگر ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے لیکن اس نے کبھی اپنا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنی قسمت کی بساط پر کامیابی کا آخری داؤ لگانے کے لیے چوڑیاں کا مورا انتخاب کیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جیتے گا اور ضرور جیتے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ پاشا جی نے چوڑیاں کا سکرین پلے لکھنا شروع کیا۔ نور سحر کی طرح ان کے چہرے پر سوچ بچار اور فن کی تابندگی بکھرتی چلی گئی۔ وہ لکھتے رہے، نسیم کا خون بڑھتا رہا۔ پاشا جی خیالوں میں ڈوب کر ابھر کر ڈوبے۔ انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ چوڑیاں کا سکرین پلے لکھا کہ ہم سب انگشت بنا رہ گئے۔ پاشا جی اس بات سے بے نیاز تھے کہ وہ اپنے دل و دماغ کے روغن سے جو قندیل روشن کر رہے ہیں، اس کی روشنی سے ان کا گھر روشن نہیں ہوگا، نسیم کی قسمت کا چمک اٹھے گی۔ اس دنیا میں اتنا بڑا فیاض کون ہوگا یا کون ہو سکتا ہے جو اپنی جیت کا مورا کسی دوسرے کے سپرد کر دے۔ اسکرین پلے مکمل کر کے جب انہوں نے اسکرپٹ نسیم کے حوالے کیا تو میں محسوس کر رہا تھا پاشا جی لاکھوں روپیہ نقد نسیم کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بابا علم سے اپوش اور شباب کرانوی کے درمیان معاملات جو تھے وہ نہیں بن سکے تھے، اور کس طرح سے انور کمال پاشا صاحب انہوں نے نہ صرف اس کہانی کو ریکمینڈ کروایا بلکہ اس کے اندر ساری اپنی کنٹریبیوشن ڈالی۔ لیکن آج بھی آپ سکرین پلے یا ڈائلاگ میں نام دیکھیں تو وہ جناب صاحب بابا علم سے اپوش کا نظر آئے گا، اور اگر رائٹر میں دیکھیں تو وہ ایک اور نام بھی ساتھ نظر آتا ہے، لیکن ان کا اپنا نام نہیں ہے انور کمال پاشا صاحب کا۔ اور پھر آپ نے دیکھا چوڑیاں فلم ہٹ بھی کتنی ہوئی تھی، وہ بالکل ایک جو انہوں نے کہا تھا، جو اندازہ لگایا تھا اسی حساب سے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے انور کمال پاشا صاحب، مجھے انور کمال پاشا صاحب کی وہ ساری باتیں جو مجھے الطاف حسین صاحب نے بتائی تھی، کیونکہ خلیل قیصر اور جعفر نہیں وہ تھے آغا حسینی کے ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب بھی ان کے ایک شاگردوں میں سے تھے، جن کے بارے میں الطاف صاحب کے بارے میں انور کمال پاشا صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اندر نہ تھکنے والی مشین فٹ ہوگی، اور وہ صحیح کر کے دکھایا کس طریقے سے وہ جلدی میں فلم مکمل کرتے تھے، اور ان کی فلموں کی تعداد کتنی ہے اور ان کا کامیابی کا گراف کتنا ہے الطاف حسین صاحب کا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے کس طریقے سے ہمیں بتایا تھا کہ دلہا بھٹی کا کریڈٹ کس طرح دیا انہوں نے کسی اور کو، ایم ایس ڈار کو، پھر ایک اور فلم ایک ڈائریکٹر ان کی وجہ سے بنے، خود ان اس چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو کیا بات تھی جناب، پرانے لوگوں کی کیا بات تھی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔